زدنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا زدنا علما وعملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا اور آپ لوگوں کو یہاں پر لا کر بٹھا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی جان، مال، ایمان اور تمام کے تمام جتنا رزق ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے ایمان اور سکون عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے جو ہے وہ عطا فرمائے، اور آپ کی پریشانیاں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں اتنی برکت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول اور منظور فرما دے، اور اس میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ کے لیے برکت عطا فرمانا، اس کو قبول اور منظور کرنا اللہ رب العزت کے لیے ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جیسے کہ فضائل اعمال سے آغاز کرتے ہیں، اسی طریقے سے پھر سے فضائل اعمال سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ایسی کتاب ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان الحمدللہ رب العالمین یعنی ہماری اصلاح میں بہت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے ایسی کتاب ہمیں دی کہ جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ان کے جو رائٹر ہیں اور جنہوں نے محنتیں کر کر کے لکھا اور ہمیں یہ سب کے سب حالات بالکل مستند پر پہنچائے، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی، اللہ تعالیٰ ان کو، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب پر نور اللہ موقدہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ڈھیروں ڈھیروں جو ہے ان پر اپنی بہت سی انعامات اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب میں قبول اور فرمائے، قبول اور منظور فرمائے۔ تو جہاں سے کل چھوڑا تھا کہ وہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہے، کیا فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی۔ یہ آپ کے اور میرے لیے ابھی، اب آپ اس کو اپنے پر رکھ کر ذرا دیکھیں، اور یہ 100% آپ اور میرے لیے بھی بنتی ہے۔ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر، جمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ جیسے ہم اس کا قرآن کا دور کرتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں نا، دور کرتے ہیں نا، اور اس کو سمجھتے ہیں نا، تو فرمایا کہ کسی گھر میں یعنی کوئی قوم یا کوئی جماعت یا کوئی گروپ یا کوئی فیملی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں مجتمع ہو کر، جمع ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ ابھی کرنا شروع نہیں ہوتی ہے کہ سکینہ نازل شروع ہو جاتی ہے، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور حق تعالیٰ جل شانہ ان کا ذکر ملائکہ کے مجلس میں فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میری کلاس میں فلاں بہت اچھا کام کرتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر ملائکہ سے کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں مکاتب اور مدرسوں کی خاص فضیلت دی ہے۔ یہ جو مکتبے ہوتے ہیں اور مدرسے ہوتے ہیں جو بہت سی یعنی جو بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر کروایا ہے کہ ان میں ہر اکرام ایسا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں اگر کوئی شخص اپنی تمام عمر خرچ کر دے تب بھی ارزاں ہے، تب بھی سستا ہے۔ یعنی مدرسے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے کہ ہم کروڑوں روپے بھی خرچ کر کے اللہ کی یہ رحمت لے نہیں سکتے۔ پھر جا کے ایسے متعدد انعامات کہ اللہ تعالیٰ انعامات بھی دے رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس کا اچھا اب کیا یعنی یہ ذکر محفول یعنی آقا کے دربار میں ذکر، محبوب کی مجلس میں ذکر، ٹھیک ہے، تو ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ سکینہ کا نازل ہونا بہت سی روایات ثابت ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اور بہت سے قول ہیں، لیکن ان میں کوئی ایسے اختلاف نہیں جس سے آپس میں کوئی تعارض ہو، یعنی سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں، کوئی ایسا اعتراض نہیں، سب کا مجموعہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سکینہ کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ایک خاص ہوا ہے جس کا چہرہ انسان کے چہرے جیسا ہوتا ہے۔ علامہ سدی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا کہ وہ جنت کے ایک تشت کا نام ہے جو سونے کا ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہم پر نازل فرماتے ہیں جس وقت اب آگے سنے جائیں پہلے، اس میں انبیاء کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے، ایسا تشت ہے۔ بعض نے کہا یہ خاص رحمت ہے، تبری رحم اللہ نے اس کو پسند کیا کہ اس سے سکون قلب مراد ہے، بعض نے کہا کہ تمانیت مراد ہے، بعض نے اس کی تفسیر وقار سے کی ہے، وقار سے کی ہے، یعنی بڑے وقار سے کی ہے کی ہے۔ تو کسی نے ملائکہ سے، یعنی کسی نے بہت اس کی بہت اہمیت کو بتایا ہے اس کا، تو کسی نے ملائکہ سے بتایا کہ یہ ملائکہ تو کسی نے ملائکہ کے ریفرنس سے بتایا ہے۔ حافظ رحم اللہ کی رائے فتح الباری میں ہے کہ سکینہ کا اطلاق سب پر آتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں سکینہ ہو سکتی ہیں۔ نوائی رحم اللہ کی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جامع ہے، تمانیت رحمت یعنی دلوں کا سکون ہے اور ملائکہ کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو کلام اللہ شریف میں یہ نازل ہوا الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ایک جگہ ارشاد ہے فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی بشارت فرمائی گئی ہے۔ احیاء میں نقل کیا گیا کہ ابن سبان نے اپنے کسی عزیز سے اس کے ساتھ افطار کا وعدہ کیا، مگر دوسرے روز صبح کے وقت پہنچے تو انہوں نے کہا تھا میں افطار میں آؤں گی، لیکن آپ افطار میں نہیں آئے، لیکن صبح دوسرے دن آئے۔ انہوں نے شکایت کی تو کہا اگر میرا تم سے وعدہ نہ ہوتا میں تم کو ہرگز نہ بتاتا کہ کیا معنی پیش آیا، یعنی میں کیوں نہ آیا، وجہ نہ بتاتا۔ فرمایا کہ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، خیال ہوا کہ وتر بھی ساتھ ہی پڑھ لوں، موت کا اطمینان نہیں، کبھی رات میں مر جاؤں اور وہ ذمہ پہ باقی رہ جائیں۔ دعائے قنوت پڑھ رہا تھا کہ مجھے جنت کا ایسا سبز باغ نظر آیا، ایسا سبز باغ نظر آیا جس میں ہر قسم کے پھول وغیرہ تھے، اس کے دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا اس کو دیکھنے میں کہ صبح ہو گئی۔ تو اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو بزرگوں کے حالات میں درج ہیں، لیکن ان کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب مطلب ایک انسان مر جاتا ہے تو کسی کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفصل قصہ ان کی کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر سا چھایا ہوا محسوس فرمایا کہ ایک بادل آ گیا ان پر ہے وہ اور وہ تلاوت کر رہے ہیں اور وہ بادل آ کر ان کے سر پر ٹک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملائکہ تھے جو قرآن شریف سننے کے لیے آئے تھے، ملائکہ ازدحام کی وجہ سے ابر سا معلوم ہوتے، اتنے ملائکہ تھے کہ تمہیں لگا کہ ابر ہے، ایک بادل کا ٹکڑا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ابر سا محسوس ہوا تو انہوں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ سکینہ تھا، یعنی رحمت جو قرآن شریف کی وجہ سے نازل ہوئی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث زیادہ مفصل آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جس شخص کو اس کے برے اعمال رحمت سے دور کر دیں
اس کا عالی نسب ہونا، اونچے خاندان کا ہونا رحمت سے قریب نہیں کر سکتا. یعنی اب سوچ لیں کہ اگر ہم برے اعمال کرتے رہیں گے تو ہمیں ایسی چیزیں کہیں نہیں مل سکتی. ایک شخص جو بہت اعلیٰ نسب ہو، شریف النسب ہو، مگر فسق و فجور میں مبتلا ہو، برائیوں میں مبتلا ہو جائے، وہ اللہ کے نزدیک کم ذات مسلمان کی برابری بھی نہیں کر سکتا جو متقی پرہیزگار ہو. یعنی اگر کوئی ایک امیر شخص کسی غلاظت میں، زنا میں، رشوت میں یا شراب میں مبتلا ہو جائے تو وہ ایک کم ذات مسلمان کی برابری نہیں کر سکتا اگر وہ کم ذات مسلمان پرہیزگار اور متقی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا، اکرام والا، عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ کو کیا آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے ہمیں سانپ نظر آ جائے یا چھپکلی نظر آ جائے یا کاکروچ نظر آ جائے، اب ہم ڈر کر اپنے بستر پہ چڑھ جاتے ہیں یا کہیں کرسی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ جی ڈر لگ رہا ہے. ایک میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. تو یہ والا ڈر نہیں ہے، یہ ڈر تو طبعی ڈر ہے نا، یہ تو طبعی طور پہ ڈر ہے نا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو ہے غار ثور کے باہر جو ہے دشمن پہنچ چکا ہے تو آپ ڈر گئے. ڈرے کس بات سے تھے؟ کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پکڑ نہ دیں اور خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، یعنی ان کے ساتھ کوئی ذاتی نہ کریں. ڈرے اس وجہ سے تھے. اور اللہ نے فرمایا جب وہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ نازل فرمایا اور فرمایا لا لا تحزن ان اللہ معنا، کیا آپ ڈرے نہیں ہیں، حزن نہ کریں، خوف نہ کریں، آپ دل نہ آپ کا گھبرائے. ان اللہ معنا، بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے. یعنی یہ اگر آ بھی جائیں گے تو اللہ بچا لیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا مکڑی سے کہ فوراً جالا بندو اس پر غار کے منہ پر، اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے جالے کے اوپر. اب دیکھیں یہ اتنا بودا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے کمزور جو کوئی گھر بناتا ہے وہ مکڑی بناتی ہے. اگر آپ تیز قسم کی ہوا چلا دیں، پنکھا چلا دیں، مکڑی کا گھر جو ہے ٹوٹ جائے گا، اس کے تارے ٹوٹ جائیں گے. تو اس پر اڈے بھی دے دیے. تو ظاہر ہے کفار کہنے لگے یہاں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتے، اور وہ وہاں سے چلے گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی کرنی ہے تو خدا کی قسم وہ حفاظت کا ایک اور واقعہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر مبارک سے دیکھا، حجرہ مبارک سے، تو دیکھا کہ اتنے سارے قریش کے سردار اور انہوں کے ہاتھوں میں بھالے ہیں، یعنی تلوار ہیں، خنجر ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اندر کر لیا فوراً. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جاؤ تم، یعنی انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کہا کہ مٹی اٹھا کر پھینک دو ان پر. یعنی یہ تب بھی ہوا تھا نا غزوہ بدر میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی یہ مٹی کو ان کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام ہے. اب ایک مٹھی مٹی سے 100 سرداروں کے 100 بیٹے وہ کیسے قابو آتے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے جس طرح چاہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ ہے سورہ یاسین کی آیت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک کہا کہ کلام پاک پڑھتے ہوئے چلے جاؤ. سورہ یاسین کی ہے نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو یعنی ہم نے ان کے اور تمہارے درمیان کیا کر دیا ہے؟ ہم نے ان کے اور تمہارے درمیان وہ کر دیا ہے، وہ ایک پردہ ڈال دیا ہے. اب کیا ہوا کہ اب تم چاہو، یعنی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کس کے درمیان، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دشمن کے درمیان کیا کر دیا؟ ایک پردہ ڈال دیا ہے. اب پردہ ڈال دیا تو اب کیا کرنا ہے؟ یعنی ایسا پردہ ڈال دیا ہے تو اب کیا کہتے ہیں، یہ جب پردہ ہو گیا تو اب انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ
یہ پردہ جب ڈل گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اب دیکھ ہی نہیں سکیں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بھی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے اور ان بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے. یہ تو ویسے ہی یہ اسلام اخبار میں بھی کہانی آئی تھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ ہمیشہ بہت اچھے نمبروں سے فرسٹ آتا تھا. تو اس سے کہا کہ بھائی تم کیسے فرسٹ آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے استاد محترم نے بتایا تھا کہ جب تم اپنا پیپر سالو کر لو، حل کر لو، تو وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پتہ نہیں 7 دفعہ یا 11 دفعہ ایسے ہی کچھ بتایا تھا کہ اس پہ پڑھ کے پھونک دو، تو ایگزامینر کو جو چیک کرنے والا ہے نا وہ تمہاری غلطیاں نہیں دیکھ سکے گا. اور یہ چیز اللہ پاک نے بہت چھوٹی عمر میں مجھے میٹرک میں اس کا تجربہ کروایا تھا کہ میرے والد صاحب نے پوچھا، میں نے کہا آج کیمسٹری کا صرف ایک سوال آیا تھا، اگر وہ صحیح ہو جاتا نا تو وہ فریکوینسیز وغیرہ تھیں، اس کی کوئی فارمیشن تھی، تو اگر وہ صحیح ہو گیا تو وہ 10 میں سے اگر 50 نمبر آئے تو 100 میں سے 10 میں سے 5 تو 100 میں سے 50، 10 میں سے 10 آئے تو 100/100 ہوئے. تو میں نے کہا ابا یہ گھر آ کے دیکھا تو یہ چیز غلط کر دی میں نے اس میں. اب ایک سوال اور اسی سے نمبر ملنے، ابا نے فرمایا جو مجھے یاد پڑتا ہے، ابا نے مجھے پتہ نہیں کیا یاد بتائی کہ تم پڑھ کے نا اپنے پرچے پہ یعنی دیے ہوئے پرچے پہ پھونک دو. اور الحمدللہ اور میرے باپ نے مجھے بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب تمہیں پتہ چل جائے کہ پورے نمبر لگ گئے ہیں تو پھر تم کسی کو بتانا بھی نہ. اور میرے ساتھ یہی ہوا کہ میری وہ غلطی، حالانکہ وہ ایکویشن کی غلطی تھی اور وہ سامنے یعنی یوں سمجھ لے میتھ کی غلطی تھی اور وہ سامنے پڑی تھی غلطی، لیکن الحمدللہ میرے پورے 10/10 نمبر اور 100 میں سے 100 نمبر آئے. میں نے کسی کو بتایا نہیں. اب ظاہر ہے میٹرک میں 14-15 سال کی، 15.5 سال کی، لیکن اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین میری یہ مشکل آسان فرما دی. تو میرا کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ بھائی ان کو آیات قرآن کو معمولی نہ سمجھو، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں بہت اثر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تمام کے تمام جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ تمام کے تمام شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اب آتی ہے نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ملاتے ہیں یہ سارے سنت کے راستے. جب ہم سنتوں پہ چلیں گے تو اس کا مطلب سنتوں پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان طریقوں پہ چلیں گے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے لیے سمجھائے اور جن میں کامیابی ہے دونوں دنیا اور آخرت کی. بس اب کیسے کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، میں 3 مثالیں دیتی ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. اس گئے گزرے دور میں اس فساد کے زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں، اس بے حیائی کے زمانے میں، اس نفسہ نفسی کے زمانے میں، اس کیبل نیٹ اور فیس بک اور انسٹا وغیرہ کے زمانے میں، اگر کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تو یقین کرے خدا کی قسم نبیوں کا جڑنا یعنی صحابہ کا جڑنا، نبیوں کا جڑنا اور ہمارا جڑنا، میں یہ نہیں کہہ رہی، اب میری بات کو سمجھیے گا، یہ جب جڑتے تھے تو ان جیسا جڑنا کبھی نہیں ہو سکتا، ہمارا جڑنا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں، اس نفسہ نفسی کے عالم میں، اس یہودیوں اور نصارہ کی جو پیروی کر رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتے ہیں، فارمل سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ہائی فائی سوسائٹی میں سے تعلق رکھتے ہیں، اس وقت میں من تمسک بسنتی، اگر کوئی شخص عمل کرے گا، چھوئے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، ان فسادی امتی، اس فساد کے زمانے میں، فلاح اجر مئۃ شہید، تو ہر سنت پر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. میں اس کو بالکل اتھینٹک ہے
اور یہ زاد الطالبین میں روزۃ الطالبین میں بھی ہے حدیث پاک. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وعدے اللہ کے ہیں اور یہ وعدے سچے ہیں. اب میں آپ کو 3 چیزیں میں نے کہا تھا بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں نا، اگر آپ جب سو کر اٹھتے ہیں یا سونے لگتے ہیں تو بستر کی چادر کو جھاڑ لیتے ہیں، تو آج یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بستر کی چادر کو جھاڑ لو، دیکھ لیں. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اس کو بیان کر لوں. اب جب ماڈرن سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس پر ریسرچ کی تو یقین کریں کیا بات سمجھا رہی ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو ہمارے جو ڈیڈ سیل ہے نا، مردہ سیل، وہ گرتے رہتے ہیں جسم سے، جو ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کا جو خون ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ کا جو اسٹول ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ لوگوں کا جو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی خوردبین سے ہوتا ہے نا، بہت چھوٹی چھوٹی خوردبین، یعنی بڑی کہتے ہیں نا طاقتور خوردبین سے ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ واقعی یہ سائنس کی وجہ سے، میڈیکل سائنس کی. لیکن میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بتا رہے ہیں، جب خوردبینیں نہیں تھی، جب دوربین نہیں تھی، تو جب میڈیکل سائنس نہیں تھی. میڈیکل سائنس آج کہہ رہی ہے کہ آپ کے جسم سے مردہ سیل گرتے رہتے ہیں، اور جب آپ لیٹتے ہیں تو یہ مردہ سیل آپ کے زندہ سیلوں کو بھی مردہ بنا دیتے ہیں. پھر آج کل دیکھیں بیماریاں کتنی پائے کی ہیں. مجھے دکھائیں، آپ اپنے ارد گرد دکھا دیں کوئی ایسا گھر جس میں کوئی بیماری نہ ہو. کوئی یہ دور ہو گئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اس وجہ سے بیماریاں ہم پر ایسے آ گئی. پہلی آپ کو بات بتا دی یہ والی سنت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طریقے سے بستر کی چادر کو جھاڑ لو. اور یقین کریں میں رات کو سوتے ہوئے بھی الحمدللہ اور صبح بھی الحمدللہ. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل گیا، میرے پوتے پوتیوں کو بھی پتہ چل گیا. میں کہتی ہوں بیٹا میں نے سونا ہے، اچھا دادی ہم آپ کی چادر جھاڑ جاتے ہیں، اور ساری تکیہ ہٹا کے چادر کو اچھی طریقے سے جھاڑ دیتے ہیں. وہ اپنے طریقے سے پھر ماشاءاللہ دونوں مل کر چادر کو بھی بچھا دیتے ہیں الحمدللہ. پھر تکیے بھی ہمارے رکھ دیتے ہیں. اب یہ بچے اگر اب کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بڑھاپے تک کریں گے اللہ کے حکم سے. شیطان نہ ان پہ حاوی ہونے دے، اسی لیے تو رو رو کے دعا کرتی ہوں. اچھا دوسری بات، یہ بات آپ کو ثابت کر دی. دوسری بات، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے مسواک کر لو. اور مسواک کرنے کی شرطیں پتہ کیا ہے؟ سن لیں. پھر مسواک کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہاتھ کو دھونا ہے، اپنی مسواک کو دھونا ہے، اور اپنے منہ کو اچھی طرح کھنگالنا ہے پانی ڈال ڈال کے. ہم نے ایک دفعہ مسواک کو اپنی کہاں رکھا؟ اپنے اوپر والے دانتوں میں، صرف بیچ میں، سب سے زیادہ بیچ میں، بالکل سینٹر میں مسواک کو رکھا. اور اب ہم نے اپنی مسواک کو کیسے پکڑنا ہے کہ ہماری مسواک کو پر 3 انگلیاں رہیں گی، اور مسواک جہاں سے کرتے ہیں نا، جہاں اس کا دندانے بنے ہوتے ہیں، وہاں اس کے نیچے ہمارا انگوٹھا ہوگا، اور ہماری جو چنگلیاں ہوگی نا، یہ مسواک کی سب سے ادھر دوسرے کنارے پہ ہوگی، اور یہ نیچے ہوگی. انگوٹھا بھی نیچے اور چنگلیاں بھی نیچے، چھوٹی انگلی بھی نیچے. باقی جو 3 بیچ کی انگلیاں ہیں نا، ہماری شہادت کی انگلیوں کے ساتھ 2 انگلیاں ملی ہوئی، وہ اوپر ہوں گی. اور پھر ہم مسواک کو سب سے اوپر جو دانت ہے، اوپر کے دانتے ہیں، اس میں بیچ میں رکھ کے اور دائیں طرف لے کے جائیں گے، اچھی طرح ملیں گے، پھر بائیں طرف ملیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے نیچے رکھیں گے، نیچے والے دانتوں پہ رکھیں گے، اور آگے یعنی اچھی طریقے سے دائیں طرف لے جائیں گے، پھر بائیں طرف، پھر کلی کریں گے اور مسواک کو دھوئیں گے، پھر کلی کریں گے، مسواک کو دھوئیں گے. پھر یہی سیم چیز اندر سے کریں گے، اندرونی دانتوں سے، پھر کلی کریں گے، مسواک کو دیں گے. اور یہ پھر اپنی مسواک کو ہم اپنے کیا کریں گے؟ اپنے زبان پر اچھی طریقے سے، یعنی زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے آخر حلق تک اچھی طریقے سے مسواک کو زبان پہ پھیریں گے، اور ہم اوپر جتنا تالو پہ پھیر سکتے ہیں پھیریں گے، پھر کلی کریں گے، مسواک کو دھو کے رکھیں گے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مسواک کا اتنا حکم ہوا کہ میں سمجھنے لگا، یعنی میں نے کہ ایک دن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل جب آپ آتے ہیں، آپ مسواک کا حکم لے کے آتے ہیں، کیا میں اپنے دانتوں کو گھس لوں؟ کیا میں اپنے مسوڑوں کو پوپلا کر لوں؟ یعنی بالکل کر کر کے. تو یعنی یہ بھی تحریر، یہ بھی اللہ کے اسے، یعنی یہ بھی جو ہے لکھا ہوا پڑھا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ مسواک کا حکم بہت زیادہ ہے. تو یہ ہو گیا، 2 باتیں ہو گئی. اب مسواک SOPs والے کووڈ میں کہہ رہے ہیں آتے ساتھ گھر میں اپنے ہاتھ دھوئیں. اللہ کے نبی بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے اپنے ہاتھ دھو اور مسواک کرو، اور یہ اتنے سیکنڈ ہاتھ دھو لیں اور اتنے پھر آپ کلیاں کر لیں. یہ باتیں تو اب بتا رہی ہیں. پھر تیسری بات آگے سن لیں کہ آپ اپنے جوتوں کو جھاڑ لیں اچھی طرح.
اب آپ دیکھیں نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جوتے میں کوئی کیل چلا جاتا ہے, کوئی کانٹا چلا جاتا ہے, اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ آتی ہے کہ جوتے میں چھوٹا چھوٹا سا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے اپنے جوتے کو اچھی طرح 2 انگلیوں سے اور انگوٹھوں سے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے ملا کے اچھی طرح جھاڑ لو اور پھر پہنو. پہلے دایاں پہنو پھر بایاں پہنو. اگر آپ کو میں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانا شروع کر دوں تو انشاءاللہ تعالی ہر دفعہ تھوڑی تھوڑی بتاؤں گی, لیکن بہت دیر ہو جائے گی اس وجہ سے وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہے, جب کسی منزل, بس اسٹاپ, ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پہ اتریے تو دعا پڑھیے. جب کسی منزل پہ, یعنی آپ یہاں سے جا رہی ہیں اپنی امی کے گھر, تو جب اتریں گے اپنی گاڑی سے تب, یا بس سے اتریں یا ریلوے اسٹیشن سے یا ایئرپورٹ پہ سے اتریں, تو اعوذ بکلمات اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ, میں پناہ میں آتی ہوں, بکلمات اللہ, اللہ کے کلمے پڑھ کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے آیات پڑھ کے, تمام قسم کی, یعنی تمام قسم کی مخلوق سے, یعنی اللہ کے پورے کلموں کے واسطے سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس کی مخلوق کے شر سے. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا پڑھنے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین آپ کو یہ ہو گیا. اچھا, اس کو سمجھ لیجئے گا. ایک جو چیز ہے اس کو اور سمجھا دوں, وہ بھی دیکھ لیجئے کہ کچھ باتیں تھیں جس کو جو کل تھیں تو کل میں اچھی طرح سمجھا نہیں پائی. نماز شروع کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ, اور ان باتوں پر عمل کیجئے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ایک بات ہو گئی, آپ کا رخ نماز میں کہاں ہونا چاہیے, قبلے کی طرف. جہاں گئی ہیں کسی کے گھر میں, اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس سے پوچھ لیں بھائی قبلہ کہاں ہے, قبلے کی طرف نماز پڑھ لیں. ہاں اگر نہیں تو پھر آپ سوچ کر سورج کے رخ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا دن میں ہم نماز, ٹھیک ہے, تو ہم کیونکہ ایسے پڑھ لیتے ہیں نا سورج کے رخ پہ, یہی کہا جاتا ہے نا. تو تب بھی اگر آپ نماز پڑھ چکی, اپنے گھر میں کسی کو پڑھتے دیکھیں وہ غلط پڑھ رہا ہے, یعنی رخ کہیں اور تھا کہیں اور پڑھ رہا ہے, تو اب بیچ میں پڑھنے کے دوران آہستہ سے اس کی کمر پہ یا کہیں, جیسے یعنی اگر کوئی عورت ہے تو ہاتھ رکھ کے اس کو آہستہ آہستہ موڑ دے قبلے کی طرف. اور اگر وہ نماز غلط رخ پہ پڑھ چکی ہے اور سلام پھیر لیتی ہے آپ کے سامنے, تو بس اس کی نماز ہو گئی, اس کو اب کچھ نہ کہیں, بس بتا دیں کہ بھائی آپ کا قبلہ یہ ہے, یہ آپ نے, لیکن نماز ہو گئی. آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, اور آپ کی نظر دوسرے نمبر پہ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے. نہ آپ نے اپنے سر کو پیچھے دھکیلنا ہے, نہ اپنے سر کو جھکانا ہے. آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہو, آپ سیدھا کھڑے ہیں اور آپ کی نظر کہاں ہو, سیدھا کھڑے ہوئے. یہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اس طرح سے نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق نصیب ہوگا. اچھا جی, کیا کریں, آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونے چاہیے. گردن کو جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لینا مکروہ ہے. آپ گردن جھکا کر اپنی تھوڑی کو سینے سے لگائیں, مکروہ ہے, اللہ کو پسند نہیں. بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا بھی درست نہیں ہے. لہٰذا اس طرح سیدھی کھڑی ہوں کہ نظر سجدے کی جگہ ہو, اور آپ سیدھی کھڑی ہوں, بس اسٹریٹ کھڑی ہوں. ٹھیک ہے, نہ آپ اپنے سر کو جھکائیں, نہ آپ سر کو اپنے پیچھے کی طرف پھینکیں. ٹھیک ہے. تیسرا, آپ کی پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رہے. جب آپ رہیں گی نا قبلے کی طرف, تو آپ کی ہر چیز قبلے کی طرف ہو جائے گی. آپ غور کریں, آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رہے, اور دونوں پاؤں سیدھے قبلے رخ رہے, یعنی بالکل سیدھا رکھ لیں. یہ نہ رکھیں, بعض لوگ ایسے چلتے ہیں کہ ان کا دائیں پاؤں دائیں طرف نکل رہا ہوتا ہے, بائیں پاؤں بائیں طرف رکھ رہا ہوتا ہے. میں نے خود نمازیوں کو کھڑے دیکھا. تو ایسے نہیں کریں, ایسا کریں کہ دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ پہ رکھیں. پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے, سنت کے خلاف ہے. نماز ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے میری سنت کو سیکھنے میں کیوں آر محسوس کیا. دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے. تیسری بات, چوتھی, دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ مثلا 4 انگلی جتنا ہونا چاہیے, نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, یعنی ایسے جس میں 4 انگلیاں بیچ میں آ جائیں. کیونکہ بعض موٹے لوگ ہوتے ہیں نا, ان بیچاروں کو اپنی جو ہے نا پیر سے پیر جوڑنا مشکل ہو جاتے ہیں. ویسے پھر اسلام نے آپ کو چھوٹ بھی دے دی کہ تقریباً آپ 2 انچ ہی بنے گا میرے خیال میں آپ کا. آپ ایک دائیں پاؤں سے بائیں پیر کو اتنا دور رکھ لیں بس.
یعنی دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ 4 انگلیاں جتنا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ چوڑا کر کے کر لیں، نہ بہت مل جائے، کیونکہ یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس سے پھر گرنے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ کسی موٹی اور بڑی چادر سے اپنے سارے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں۔ 5ویں نمبر پہ کسی موٹی اور بڑی چادر سے اپنے جسم کو، سارے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، جس میں آپ کا سر، سینہ، بازو، پنڈلیاں، مونڈے، گردن، سر، سینہ، بازو، پنڈلیاں، مونڈے، گردن سب کچھ ڈھک جائے۔ ہاں اگر چہرہ یا قدم یا گٹوں تک ہاتھ کھلے رہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں مستثنا ہیں، یعنی بچی ہوئی ہیں، اور اگر یہ بھی ڈھکی رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ کا چہرہ اس بات کو بھی میں سارا بتا دیتی ہوں، ہاں اگر چہرہ یا قدم یا گٹوں تک ہاتھ کھلے رہیں تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں مستثنا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجازت دی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو، جہاں ہم ہاتھ اپنا نیچے کرتے ہیں نا بازو، تو جہاں آ کر چوڑیاں ہماری ٹک جاتی ہیں نا، وہاں سے ہاتھ شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہتھیلی اور ہاتھ، بس یہ ہم ننگا رکھ سکتے ہیں۔ اپنے پاؤں کو گٹوں کے سے نیچے جو ٹخنے یعنی کیا ہوتے ہیں ان سے نیچے، اور پاؤں صرف نظر آئے، اس سے ٹخنے نہ نظر آئے، ٹخنے کہتے ہیں غالباً۔ اور اس کے بعد کیا چیز، تیسری چیز ہے آپ کا چہرہ ایسے کھلا رہے کہ جس میں کوئی بال نظر نہ آئے۔ نماز کے لیے ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس میں سر، گردن، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سا حصہ نظر آ رہا ہو، یعنی باریک آپ نے کوئی نیٹ کا دوپٹہ یا کوئی جارجٹ کا ایسا دوپٹہ جو جس میں سے نظر آتا، اس طرح بازو، کوہنیاں، کلائیاں نہ چھپیں یا پنڈلیاں کھلی رہیں، تو ایسی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کے دوران سارے جسم کو چھپانے کا خاص اہتمام کریں، اس مقصد کے لیے موٹا دوپٹہ استعمال کریں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی کیا چیز نظر آنی چاہیے، صرف آپ کا چہرہ نظر آئے، ایک بات، یعنی چہرہ نظر آئے لیکن چہرے کے ساتھ کوئی ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ ایسے ڈھانکنا ہے کہ آپ کا ماتھا اور آپ کی تھوڑی یہ دوپٹے سے باہر ہو، ٹھیک ہے، آپ کا دوپٹہ گردن پر، ٹھیک ہے نا، اور دائیں اور بائیں آپ کی جو کنپٹی کے بال ہیں وہ بھی چھپے رہیں، سر کے بال بھی سارے چھپے رہیں، بس، اور جتنا چہرہ نظر آئے گا نا وہ صحیح ہے۔ اچھا اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی برابر اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں سبحان ربی العظیم کہا جا سکے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ ہوگا۔ اب اس کو بھی سمجھ لیں، آپ کو میں ساری طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ مثلاً آپ کے ہاتھوں میں سے، ہاتھوں کے اوپر والا جہاں پہ آپ چوڑیاں پہنتی ہیں، آپ اپنے آپ کے پورے بازو کی لمبائی 22 ہوگی یا 23 ہوگی، لکھ لے میرے سے۔ کوئی بہت لمبا قد کا ہوگا تو شاید اس کی 24 ہو، کیونکہ میں بھی ایک زمانے میں اپنے کپڑے سیتی تھی۔ تو اچھا جی، اگر آپ کے بازو کی لمبائی بالفرض 22 ہے، ٹھیک ہے نا، یوں کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کی بازو کی لمبائی 22 ہے، 22 انچ کا بازو رکھتی ہیں آپ، جب اپنی سلواتی ہے نا تو 22 انچ رکھ پاتی ہے، یا آپ کا پورا ہاتھ 22 انچ ہے۔ ایک مثال ہے، آپ کا کندھے سے لے کے نا، ہاتھ کو ناپیں گے نا، کندھے شولڈر سے لے کے تو ہاتھ تک اگر 22 انچ ہے فرض کریں، یا 24 انچ ہے فرض کریں، 24 انچ ہے، 24 انچ ہے، ایسے ہی میں نے فرض کرا لیا آپ سے، ٹھیک ہے، تو 24 کا آدھا 12 ہو گیا، اور 12 کا آدھا کیا ہوگا، 6 انچ، 6 انچ یا 6 انچ سے زیادہ اگر آپ کا بازو کھلا رہا، 6 انچ یا 6 انچ سے زیادہ آپ کا بازو کھلا رہا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹوٹلی نہیں ہے۔ اب 6 انچ میں بھی یاد رکھیں، 6 انچ میں بھی یاد رکھیں کہ 6 انچ بھی جو ہے نا کوشش کریں اس 6 انچ کو بھی ڈھانک لیں۔ اگر آپ کا 2-3 انچ کا بازو کھلا رہتا ہے تو اس میں نماز ہو جائے گی، لیکن کوشش کریں ایسے بازو بنائیں کہ، اب دیکھیں میں نے پورے بازو بنوائے اپنے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ لان وائل ہوتی ہے نا، یہ بازو مڑ جاتے ہیں، یعنی، اور جلدی میں ہم نماز کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے یار میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، او ہو بازو تو اوپر ہی اوپر لپٹتے گئے، اب یہ لان وائل ہوتی ہے کپڑے، اس کا تو اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر میں کوشش کرتی ہوں نماز کے دوپٹے کے اندر اپنے بازوؤں کو ٹھیک طریقے سے نیچے تک لے آؤں، ٹھیک ہے۔
तो लेकिन आप कोशिश करें मसल्ले पे चढ़ते हुए, कोशिश यही मैं करती हूँ कि मसल्ले पे नमाज पे आने से पहले पहले अपने बाजुओं को अच्छी तरीके से अल्लाह ताला के हुक्म से पूरा ढाक लूं, जहाँ चूड़ियां आके करती हैं, यानी जहाँ से हाथ शुरू होता है वहां तक मेरा हाथ जो है वो ढका हुआ। लेकिन एक दफा और सुन लें, अगर नमाज के दौरान चेहरे, हाथ, पाँव के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा भी चौथाई के बराबर इतने देर खुला रहा है, यानी अगर आपकी टांग की लंबाई बिल फर्ज 36 इंच है या 40 इंच है, फर्ज करें 40 इंच है आपकी टांग की पूरी लंबाई, अब 40 इंच में आपकी जो है यूं समझ लें 5 इंच का हिस्सा आपका खुला रहा, ठीक है, तो फिर 5 इंच आपकी, औरतों की तो है ना टखनी ही ढके में हो, तो आप ढके यानी आपकी शलवार आपके पैरों पर आए, इतना कर लें, ठीक है। तो उसके बाद अगर नमाज के दौरान चेहरे, हाथ, पाँव के सिवा जिस्म का कोई हिस्सा भी चौथाई बराबर इतनी देर खुला रह गया, खुला फौरन खुल गया, फौरन आपने ढांक लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी देर खुला कि जिसमें 3 दफा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहें, तो जितना वक्त ये लगा इतनी देर में अगर ढांक लिया आपने इससे पहले पहले तो कोई बात नहीं, और अगर आपने ना ढाका और यानी तो नमाज ही नहीं होगी, इससे कम खुला रह गया तो नमाज हो जाएगी, अगर इससे कम खुला रह गया तो नमाज हो जाएगी, मगर गुनाह है, ये भी गुनाह है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यानी बात एंड टू एंड आप ये कर लें कि भाई बात सिर्फ इतनी सी कर लें आप, यानी बात को एंड पे ये ले आए आप, और वो ये है कि आप यूं कर लें कि आप अपनी शलवार को बिल्कुल नीचे तक लेके आए अपनी, जिसमें आपके ये जो टखने, ये जो उभरी हुई हड्डी होती है ना, जो दाएं और बाएं की तरफ होती है, ये ढक जाए। एक बात, आपकी कमीज इतनी लंबी होनी चाहिए, कमीज की आस्तीन इतनी लंबी होनी चाहिए कि आपकी ये जो जहां पे आपने चूड़ियां पहनी और हाथ नीचे किया, जहां जाकर चूड़ियां रुक जाती हैं वहां तक आपका हाथ ढका रहे। और चेहरे के लिए ऐसे ही है कि प्यारी बहनों कि चेहरा आपका सिर्फ इतना वो हो रहे कि चेहरा में आपके सिर्फ जो है आपके जिस्म के, आपके सर के या आपके कान के जो करीब बाल होते हैं कनपट्टी के, ये सब छुप जाए, बस चेहरा नजर आए। ये बाल जब छुपाएंगे अच्छी तरह तो फिर जो चेहरा नजर आएगा वो चेहरा ही बस खुला रखने की गुंजाइश है। आपका कोई बाल किसी सूरत नजर ना आए, आपका कान कोई नजर ना आए, ना दायां कान ना बायां कान नजर आया, और ना आपका बाल नजर आए ना कान नजर आए, तो बस फिर ये ठीक है। इसमें आप ये 3 चीजें खुली रख सकते हैं, और यही 3 चीजें आप अपने महरम रिश्तों के सामने, यानी बाप के सामने, बेटे के सामने, भाई के सामने या ससुर के सामने, या भांजा भतीजा जो आपका अपना सगी बहन का, सगे भाई का बेटा, उनके सामने खुला रख सकती हैं। बाकी हर चीज का मेरी बहन पर्दा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करवाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला असर पैदा फरमा दे ताकि आप सब भी शरीयत के लिहाज से पर्दा शुरू करें। ये जमाना तो गुजर जाना है, और जमाने ने कभी, अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगी तब भी कह देंगे आपको कि बहुत इतराती भी चलती है, और आप अगर जरा सा माड़े कपड़े पहन लेंगी तो कहेंगी इतनी अमीर होके देखो कैसे ये फकीर नहीं बनी रहती है। ये दुनिया दो धारी तलवार है, ये दुनिया कभी नहीं आपको जीने देगी। तो क्या करें, लोगों को खुश करने के बजाय मालिक को खुश कर लें, अपने राजी कर लें, अपने अल्लाह को राजी कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी जनाब, अब क्या हुआ कि बता दिया मैंने आपको कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से अल्लाह तबारक ताला ये फरमाते हैं कि बाद इस्लाम लाने के बाद, जब तुम इस्लाम ले आए हो ना, फिर इस्लाम लाने के बाद तुम अल्लाह का कोई फैसला सुनो, नबी का कोई फैसला सुनो, तो भाई उसमें फिर तुम अपनी टांग मत फंसाओ, उसमें एतराज ना करो, क्योंकि एतराज करोगे तो फिर क्या हुआ, तुम मुसलमान ना रहे। फिर तो मुसलमान किससे कहते हैं, मुसलमान कहते हैं उसको कि जो शख्स अपने आका के सामने सर को झुका दे, जो सर को झुका दे आजी इनकिसारी के सामने साथ रहे। मुसलमान का मतलब यही है कि सलामती के जो सर को झुका देता है अपने, यानी यस मैन बन जाता है, नौकर बन जाता है, जो मालिक ने कहा भाई वो करना, बस जो मालिक ने कहा वही करना, बस मालिक कह रहा है ऐसे कर लो ऐसे कर ले, मालिक कह रहा है ऐसे कर ले ऐसे कर ले, मालिक कह रहा है उठ जाओ तो उठ जाए, या उठ के नमाज पढ़ो तो उठ गए नमाज पढ़ो,
मालिक कह रहा है अब सो जाओ, तो भाई मगरिब के बाद इशा के बाद नमाज पढ़ के सो गए। मालिक कह रहा है अब सुबह फजरे उठ जाओ या तहज्जुद में उठ जाओ, तो उठ गए। मालिक कह रहा है ये रिश्वत है, ये नहीं खानी, नहीं खानी। मालिक कह रहे हैं ये हराम है, नहीं खाना, नहीं खाना। मालिक कह रहा है भाई कि पर्दा कर लो, शरई पर्दा कर लो, दाढ़ी रख लो, भाई करनी है, मालिक ने हुक्म दे दिया, खत्म बात। हमारी शख्सियत तो अगर आपका 10,000 का मुलाजिम किसी बात पे ना कर दे ना, तो आपके तन बदन में आग लग जाएगी। कि देते क्या है आप लोग? 10,000 या 20,000, इससे ज्यादा कौन देता है? मुझे भी बता दे कि नहीं जी हम, या फिर बहुत ज्यादा काम लेते होंगे वो लोग, या उनका कोई एक्स्ट्रा काम होगा कोई फैक्ट्री वगैरह का, तो कहते होंगे जी हम 25,000 देते हैं, 20,000 आजकल बहुत कम लोग अपने उसको देते हैं। लेकिन आप लोग अपने नौकर से बताना यह है कि आप लोग अपने नौकर से उम्मीद करते हैं कि आपका नौकर यस मैन हो, आप जो कहें आप कहें उठ जाओ, उठ गए, नींद छोड़ के उठ गए। आप सोच लें, और रब ताला ने आपको जो आंखें दी हैं वो करोड़ों रुपए की हैं। रब ताला ने आपको जो दिमाग दिया, अगर इसकी अल्लाह ताला एक दिमाग की आपकी परतें हिला दे ना मेरी, तो यकीन करें, आपने देखा बहुत से पागल अपने लिबास को फाड़ कर नंगे निकल जाते हैं, समझ आ रही है ना? और कितने मेरे मियाँ एक सिलसिले में गए, वो ओल्ड हाउस में, ओल्ड हाउस की बात करें, पागल खाने की बात नहीं कर रही, ओल्ड हाउस में। आप यकीन करें ओल्ड हाउस में, अल्लाह अकबर कबीरा, एक किसी ने अपने वालिद साहब को ओल्ड हाउस में वो करवाया हुआ था, जमा कराया हुआ था यानी। तो मेरे मियाँ कहते हैं कि इतनी फ्रीक्वेंटली के साथ, इतनी तेजी के साथ इंग्लिश बोल रहा था, वो कोई एडवोकेट था या कुछ था, उसके बच्चों ने उनको वहां छोड़ दिया। आप यकीन करें मेरे मियाँ साहब कहते हैं वो इतनी आला किस्म की इंग्लिश बोल रहा था, और ऐसे, लेकिन ये था कि बाज दफा ये होता था कि जैसे स्पीकर सा बना लेता था, उसका दिमाग में भी थोड़ा सा कुछ होगा, तो स्पीकर सा हाथ का बना लेता था और तेज तेज से बोलना शुरू कर देता था। और कहते हैं जब पता चला तो इतना पढ़ा लिखा था, क्योंकि वो बोल इतनी अच्छे तरीके से रहा था। तो बात यह है कि ये अल्लाह का बहुत करम है कि आपका मेरा जहन हमारे काबू में दिया हुआ है अल्लाह ने, कि हमें बात समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्राना अदा किया करें कि आज मैं अभी कल सोच रही थी, अब यकीन करें मैं सोची थी अगर खुदा ना खास्ता मेरी अल्लाह आंखें छीन ले तो मैं आपको कितना पढ़ा सकती हूँ, बोलने। मैं तो आयत को देख देख के पढ़ा रही होती हूँ, कितना पढ़ा सकती हूँ। अल्लाह जानता है कि आपकी सांस अगर अंदर अच्छी तरह जा रही है और बाहर गंदी सांसें निकल रही हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें, वरना जाकर टीबी के गुलाब देवी हॉस्पिटल में देखें लोग कैसे कैसे सांस खींच खींच के ले रहे, और साथ में उनके ऑक्सीजन लगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह में माफ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की आयत वो मैंने आपको बता दिया था, सिर्फ एक ही आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। वमा काना लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। इसमें क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं और किसी ईमानदार मर्द और किसी ईमानदार औरत को गुंजाइश नहीं है, यानी उनको उसको ये बात सूट नहीं करती, उसको उसको इस बात की उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं कि जब अल्लाह उसका रसूल किसी किस्म का हुक्म दे दें फिर इन मोमिनीन को इनके इसी काम में कोई इख्तियार बाकी रहे, यानी उसमें अपनी मर्जी चलाएं। ये नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे किसी मोमिन के लिए, किसी मोमिना के लिए जायज नहीं है कि अब कोई मोमिन कह दे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई तुम क्या कहते हैं, तुम साहिब निसाब कुर्बानी करो, ठीक है। अब मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपने पर रख लेती हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे पास कुर्बानी की शरह बन रही है, निसाब बन रहा है। अब मैं कहूँ यार ये भी क्या बात है, उठा के मैं अब 40,000 का बकरा ले आऊं, 50,000 का, 60,000 का, या 22,000 उठाकर मैं अपने 22,000 का ही हिस्सा डला है ना इस दफा उसमें गाय में, मैं 22,000 एकदम से दे दूं गाय का हिस्सा डालने के लिए। यार ये भी क्या है, अल्लाह ताला ने ऐसे क्यों सख्त असूल बनाए? अल्लाह ताला ने हमें ये क्यों नहीं कहा कि अपनी मर्जी से करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर लो? अल्लाह ने हमारे साथ कितनी बड़ी, नौजुबिल्लाह लोग कहते हैं जाती की। ये मतलब मैं अपने पे रख के बता रही हूँ इसलिए कि लोग, मैं आपको क्या बताऊं, देखें जान अल्लाह की, माल अल्लाह का, दिया हुआ तो अल्लाह का है। अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि हम अल्लाह के रास्ते पे वही लगा रहे हैं जो अल्लाह ने दिया है, अगर हम जान दे रहे हैं
تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ جب اللہ اس کے رسول کسی کام کا حکم دے دیں پھر ان مومنین کو ان کے کسی اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، یعنی اپنی مرضیاں نہیں کرنی، پھر اگلی مرضیاں نہیں چلا رہی، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ ساری گمراہی میں پڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرا حکم نہیں ماننا، یہ بڑا مشکل حکم ہے، ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کیا مشکل ہے، تم انکار کرو گے میں جس سے مرضی لے لوں گا۔ آج میں کہوں میں نے نہیں بیان دینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی عیسائی کو لا کر بٹھا سکتے ہیں اس کام پہ، یعنی اگر میری نوکری چھوٹے گی تو اللہ کو بڑے نوکر ہے۔ اس وہی الہی کے نزول پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے سب خاندان والوں نے جب یہ بات نازل ہوئی نا، تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ میرے جو غلام ہیں زید بن حارثہ، جنہیں میں نے ایک وقت میں زید بن محمد بنا لیا تھا اپنا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا اور سلبی بیٹا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لے پالک بچے بنانے کی رسم تھی نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے ختم کرایا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے یار وہ فلاں صحابی سے کرایا تھا، کوئی بات نہیں، وہ تو ادنا صحابی تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کروا کے، کیونکہ یہ رسم بہت زیادہ تھی، حد سے زیادہ تھی، اور لوگ اس کو معیوب اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اللہ نے اس رسم کا تدارک، اس رسم کا خاتمہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ بھائی میرے جو غلام ہیں جن کو میں نے آزاد کر دیا، اب غلام بھی نہیں ہیں، اب پہلے تھے اب نہیں ہے۔ زید بن حارثہ کی شادی ان کی پھوپھی ساتھ بیٹی بہن زینب بنت جہش سے ہو جائے، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں یہ غلام آزاد کردہ غلام، ہم سید، ہمارا کیا نسب، ہم ان کے ساتھ شادی کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جب یہ وحی نازل ہوئی، اس وحی الہی کے نزول پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان کے سب خاندان والوں نے بالکل چپ چاپ بلا تعامل، کوئی کسی قسم کی حجت نہیں کی، سر جو ہے اطاعت خم کر دیا، سر کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اپنی مرضی کو اللہ اور رسول کی مرضی پر قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، خود آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، اور خود حضرت زید کی طرف سے مہر کی رقم ادا کی اللہ کے نبی نے، اور کچھ کپڑے اور سامان خوراک گھر کے لیے بھجوا دیا کہ بھائی ان کی اچھی زندگی شروع ہو جائے، ان کو کسی قسم کے لیے شروع میں مشکلات، یعنی ان کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مہر کی رقم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، اور نکاح بھی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوبصورت نکاح ہوگا اگر اس وقت زینب بنت جہش سمجھتی تو نکاح پڑھانے والے کون ہیں، خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بہرحال یہ تمام باتیں ہمارے لیے ہیں، ہمیں عقل دینے کے لیے۔ اس طرح آپ نے اپنے خاندان ہی سے عملی طور پہ فخر بالانصاب کی جڑ کاٹ دی۔ سب سے پہلی کیا جڑ کاٹی ہے آپ نے؟ اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے کون سی رسم کو دفع کیا، کون سی رسم کا انکار کیا؟ وہ رسم تھی کہ اعلیٰ خاندان کی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا، کبھی یعنی رشتہ کرتے ہوئے نہ تم حسب نسب دیکھو، نہ تم مال دیکھو، نہ تم جمال دیکھو، نہ خوبصورتی دیکھو، نہ مال دیکھو، اور نہ حسب نسب دیکھو، بلکہ یہ دیکھو لڑکا لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، دینداری کو دیکھو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار لڑکا دیکھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ، اور اس طرح آپ نے اپنے خاندان سے ہی عملی طور پہ فخر بالانصاب کی نسبوں پہ جو فخر تھا وہ اس کی جڑ کاٹ دی تاکہ آپ کا عمل حسنہ بن جائے۔ بس یہ آیت گوشان نزول کے اعتبار سے مخصوص ہے، لیکن یعنی مخصوص ہے نا اس پر کہ حضرت زینب اور ان کے بھائی کے لیے ہے نا، ان کے خاندان والوں کے لیے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کسی ایسے کو دیکھیں نا جو نیک ہو، دیندار ہو، بھلے سے وہ کوئی نوکر ہی ہو،
تو ہم دیکھیں کہ وہ شریف لڑکا ہے، عالم ہے اور دین پر علم جو حاصل کیا اس پہ چلنے والا ہے، تو اپنی بیٹی کا نکاح کرنے میں دیر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی اس میں ہمارا جو ہے تابع فرما بردار بنائے۔ اچھا جی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے ہوتے ہوئے نہ تو کوئی مخالفت کر سکتا ہے مسلمان، نہ اسے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار کسی کو باقی نہیں رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اب ماننا ہی ہے، نہ ماننے کا اختیار نہیں رہا، نہ رائے اور قیاس کرنے کا، نہ اس پر کوئی رائے، نہ اس پر کوئی بحث کرنے کا، کوئی کسی کو اندازے لگانے کا، کچھ بھی نہیں۔ بس جو حکم آ گیا اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ نقصان ہے یا نفع ہے۔ جو حکم اس آیت میں بیان کیا گیا وہ اسلامی آئین کا اصل اصول ہے، اور اس کا اطلاق، اس کا ایکٹ، یہ قانون ہم سب پر اسلامی نظام زندگی پر نازل ہو چکا ہے۔ اس آیت کی روح سے کسی مسلم اور مومن فرد کو یا قوم کو یا حکومت یا ریاست کو یا عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے اس میں وہ خود اپنی آزادی رائے استعمال کرے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے معنی ہی خدا اور رسول کے آگے اپنی آزادانہ اختیار سے دستبردار ہونا ہے اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آ جانا ہے، اپنی پسند کو اور اپنی چاہت کو قربان کرنا ہے۔ کسی شخص یا قوم کا مومن بھی ہونا اور اپنے لیے اس کو اختیار کو محفوظ بھی رکھنا دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں کہ ہم مومن تو بنے، ہم کہیں ہم مومن ہیں اور ساتھ میں سوچیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل عمل ہے، یہ نہیں ہم کر سکتے، تو یاد رکھیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ہم مومن بھی ہوں اور اپنی مرضیاں بھی چلائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنی مرضی کے علاوہ سے مرضی چلانے کا جو ہے نا شوق اس سے بچائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی عقار۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے ابراہیمی او ہاشمی خوش لقب، اے تو عالی نسب، اے تو والا حسب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر آپ کی ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ آپ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین مبین پہ چلائے۔ اللہ تبارک تعالی تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اس وقت جس فتنے کی طرف میں آگاہی دلا رہی ہوں، دیکھیں یہودیوں سے خطرہ ہے، عیسائیوں سے خطرہ ہے، ہندوؤں سے خطرہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کے کہے یہ کلمہ ہمارا ہے، ہم سے ہمارا کلمہ۔ اور اس کلمے میں جب آئے محمد الرسول اللہ تو وہ کہے جی یہ ہمارے جو آئے تھے نا رام لکشمن یا ہنومان یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ یہودی کرتے ہیں، نہ ہندو کرتے ہیں، نہ عیسائی کرتے ہیں۔ ایسا کون کرتے ہیں؟ قادیانی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جو ہم قادیانی کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے نبی ہیں اور ہمارے نبی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مرزا قادیانی نبی ہے، اس بات کو مان لو، اور اگر نہیں مانتے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تم کافر ہو۔ اور یہاں تک کہ تم وہی بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے ہمیں گالی بھی دی کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ ہو تم، تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں تو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اپنی بھی آنکھیں کھولیں، اپنی اولاد کی بھی آنکھیں کھولیں، ان کو بتائیں کہ یہ اصل میں کیا فتنہ ہے اور فتنہ قادیانیت کیا ہے اور اس سے کیسے ہم نے بچنا ہے۔
یہ بھی بتائیں کہ ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں اس بات کو جاری و ساری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیں قبول اور منظور فرما لے۔ چنانچہ اسی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں۔ میں یقین کریں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے حد سے زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیا مرزے کی اول فول باتیں بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن یقین کریں صرف یہ کہ جب مرض ہو جائے نا کسی کو تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ مرض اتنا خطرناک ہے، اس سے بچنا کیسے ہے۔ تو یہ سمجھ لیں یہ مرزے کا مرض یہاں بیان کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرما لے، اس پر میری اور آپ کی نجات کر دے، اور اس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے انشاءاللہ۔ اب احمدی احباب 3 دفعہ پڑھیں، 100 بار پڑھیں، اور بتائیں گے کیا کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح کا شرمناک الزام لگانے کی جسارت ہو سکی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ ایک عورت ہے، یعنی اللہ اکبر یعنی مرزا کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت دفعہ رجوع کیا، جیسے میاں بیوی آپس میں رجوع کرتے ہیں، اور اس پر اس نے اپنی بہت ساری تحریریں لکھی۔ لیکن اب یہ مصیبت یہ ہے کہ قادیانی جماعت ان تحریروں کو نہیں پڑھتی بلکہ ان تحریروں کو پڑھتی ہے جو ابھی اس دفعہ کے مربیوں کی لکھی ہوئی ان کی کتابیں ہیں، وہ پڑھتی ہے جو مرزا کی شان میں۔ جماعت احمدیہ کے مربی حضرات اللہ تعالیٰ پر لگائے گئے اس گھٹیا الزام سے یہ کہہ کر بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو قاضی یار محمد کی اپنی بات ہے، اس بات کا مرزا صاحب سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے قاضی یار محمد نے کیا کہا تھا کہ مرزا صاحب کے ایک مرید خاص قاضی یار محمد نے مرزا صاحب کا کشف نقل کرتے ہوئے لکھا کہ جیسے کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پہ اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں، ان کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، کہیں اللہ بن رہا ہے، یہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بن رہا ہے، کہیں یہ امام مہدی بن رہا ہے، کہیں یہ اللہ کی بیوی بن رہا ہے، اور کہیں اللہ کا بیٹا بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا کوڑ مغز تھا اللہ، لیکن اس کوڑ مغز نے اپنے بہت سے ساتھی پیدا کر لیے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، جیسے کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پہ اپنی یہ حالت ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، یعنی مرزا قادیانی عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت یعنی مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ بس سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نعوذ باللہ یہ کیا بات بکواس کرنا چاہ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب احمدی احباب 100 بار پڑھے اور بتائیں کیا کبھی کسی کو، یعنی کبھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فرعون نے، نمرود نے، جو کہ اللہ کے پکے پکے دشمن تھے، ایسا الزام لگایا اللہ پر؟ اللہ اکبر۔ جماعت احمدیہ کے مربی حضرات اللہ تعالیٰ پہ لگائے گئے اس گھٹیا الزام سے یہ کہہ کر بری ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو قاضی یار محمد کی اپنی بات ہے، اس بات کا مرزا صاحب سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا سوال ہے کہ قاضی یار محمد تو مرزا صاحب کا بڑا قریبی تربیت یافتہ اور وفادار مرید تھا، کیا وہ از خود یعنی اپنے پاس سے اتنا بڑا الزام مرزا صاحب پر لگا سکتا ہے کہ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ میاں بیوی کا تعلق رکھ سکتے ہوں؟ اگر اس نے ہی الزام لگایا تھا تو کیا احمدی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی پر ایسا گھٹیا الزام لگانے والا کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ ہاں، اگر اس نے قاضی یار محمد نے اپنے یعنی مرزا کو اگر نبی سمجھا اور پھر اس نے یہ کہا کہ مرزا نبی ہے اور اس کے تعلقات اللہ سے ایسے ہیں جیسے میاں بیوی والے، تو کیا اس کا جو تربیت یافتہ اور قربت، اس کی تربیت، مرزا کی تربیت اور قربت کا یہی حصہ تھا؟ آخر کیوں جماعت احمدیہ آج تک قاضی یار محمد سے پوچھتی کیوں نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیوں لکھا؟ مرزا صاحب نے صفات باری تعالیٰ میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا، مرزا کیا کہتا تھا کہ میرے میں اللہ کی صفات ہیں، کہتا ہے انما، اس کی عربی سن لیں، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کیا کہوں، حقیقت الوہی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 108۔ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفوز ہو جاتی ہے، یعنی جو ارادہ کرتا ہے وہ فوراً ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب اپنی وحی اور الہام میں مذکورہ آیت کو اپنے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تیری شان یا تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جائے تو فوراً ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے، دیکھ لیں یہ مرزا کہہ رہا ہے، سن لیں، مرزا صاحب اپنی وحی اور الہام میں مذکورہ آیت کو اپنے لیے بیان کرتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تیری شان اے مرزا، تیری شان یا تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کر کے کہہ دے کہ ہو جائے تو فوراً ہو جاتی ہے۔
اس کا حاصل یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی وہ خاص صرف جس سے اس کی کامل قدرت ہر شے پر ظاہر ہوتی ہے، اور جو کسی ولی اور کسی عالی مرتبہ نبی کو بھی نہیں دی اللہ نے، مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے دے دی گئی کہ میں کن کہوں تو فیکون ہو جائے۔ اب میں پوچھتی ہوں مرزا کے ماننے والوں کو کہ اگر مرزا کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ کن کہے اور ہو جائے، تو مرزا کو جب ہیضہ ہوا تھا اور اس کو الٹیاں آ رہی تھی اور دست آ رہے تھے، تو مرزا نے ایک دفعہ بھی اپنے آپ سے یعنی مرزا نے ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں کہا کہ ٹھیک ہو جا، تو مرزا ٹھیک ہو جاتا، اور ایک دفعہ بھی مرزا نے یہ کہا کہ میں نے نہیں مرنا، تو پھر مرزا تو زندہ ہوتا نا اب تک، مرتا کیوں؟ یہ بتائیں 1908 میں مرتا کیوں؟ تو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں احمدیت والوں کو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اچھا، اب مرزا صاحب کی یہ وہی بتاتی ہے کہ جو قدرت اور فضیلت اور مرتبہ مرزا صاحب کو دیا گیا کسی نبی اور کسی بزرگ کو نہیں دیا گیا، یہ وہ عظیم الشان صفت ہے جس کی حد و انتہا ہی نہیں۔ اس کی عطا ہونے کے یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی خدائی مرزا صاحب کے حوالے کر دی اور اپنا شریک بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ میرے ساتھ میری برابری کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے، نعوذ باللہ اگر کہتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری برابری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے۔ لیکن جب یہ آپ نے بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کہتے ہیں بعد از بزرگ، یعنی قصہ مختصر، یعنی بعد از بزرگ تو ہی، یہ قصہ مختصر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اے محمد جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا، آپ کون کہیں فیکون ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کوئی حوالہ دکھا دے مجھے، نہیں ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی خدائی مرزا صاحب کے حوالے کر دیا اور اپنا شریک بنا دیا، اور مرزا صاحب وہی کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ویلتنا لم اشرک بربی احدا، کہ بہت سے لوگ اس دن سر پیٹیں گے اور کہیں گے ہائے کاش کہ ہم اللہ کو مطلب اپنا شریک، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، کہ کاش ہم شرک کرنے والے نہ ہوتے۔ تو کیا مطلب؟ اور مرزا صاحب وہی کام کر سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ کر سکتا ہے، صرف فرق یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی قادر تھا جبکہ مرزا صاحب کو خدا نے یہ قدرت دے دی۔ فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی قادر اور مطلق تھے، لیکن مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت دے دی۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ دیں گے، کس کو دیں گے؟ جنتیوں کو دیں گے، بعد از مرگ، بعد از قیامت اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اپنی یہ دو صفت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ امورٹل ہیں، اللہ تعالیٰ لا فانی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، جنتیوں کو بھی فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ دیں گے تو فیکون ہو جاتا ہے، یعنی فوراً کام ہو جاتا ہے کن کہنے سے کہ ہو جا، اور ہو گیا۔ لیکن یہ دیں گے جنت میں جا کے۔ آج اس وقت اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، انہوں نے ان کو نہیں دیا، تو یہ مرزا قادیانی کہاں سے لے رہا اللہ سے؟ اچھا جی، اس وحی نے تو مرزا صاحب کو خدائی کے درجے تک پہنچا دیا، اور خدا تعالیٰ میں اور مرزا صاحب میں صرف بالذات اور بالغیر کا فرق رہ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود بغیر کسی کے بنائے گئے ہیں، بنائے اس صفت کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، اور مرزا صاحب کو خدا تعالیٰ نے یہ صفت عنایت کی کہ اس وجہ سے وہ قادر المطلق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مرزا تو بھی خدا ہے، میں بھی خدا۔ احمدی احباب سے سوال ہے، کیا مرزا صاحب کو کن فیکون کے اختیارات حاصل ہو گئے تھے؟ کیا مرزا صاحب میں زندہ کرنے اور مارنے کی صفت موجود تھی؟ مرزا صاحب نے اپنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، آگے سن لیں، 40 نمبر 3 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 425 اور 423 پہ مرزا اپنا ایک اور الہام بیان کرتا ہے۔ الہام کہتے ہیں جو دل میں ڈال دی جائے بات، ایک ہوتا ہے وہی، ایک ہوتا ہے الہام۔ تو مرزا کہتا ہے مجھے الہام ہوا کہ انت اسم الاعلی، اے مرزا تو میرا سب سے بڑا نام ہے، یعنی کیا ہے؟ اے مرزا تو میرا سب سے بڑا نام ہے، انت اسم الاعلی، کہ اے مرزا تو میرا سب سے اسم الاعلی، کہ تو میرا سب سے بڑا نام ہے۔ دور سنیے میری پیاری بہنوں، مرزا صاحب کی آمد سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہی تھا، اور اسی نام کو قرآن اور حدیث میں کثرت سے بیان کیے گئے 2360 دفعہ، کم و پیش، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کوئی غلطی ہے تو، اللہ تعالیٰ کا نام آیا اللہ۔ یہ دنیا کا واحد نام ہے جس کو کتنا مرضی توڑ لو تو اللہ ہی رہتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا الف ہٹایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کا الف اور لام ہٹا دیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
اللہ کا لام الف لام لام ہٹا دیا ہو، واللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ساری مثالیں قرآن مجید سے دی. تو اس میں کیا کہتا ہے مرزا صاحب کی آمد سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ اللہ ہی تھا، اور اسی نام کو قرآن و حدیث میں کثرت سے بیان کیا گیا. البتہ مرزا صاحب اپنی تحریرات میں خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے آپ کو خدا نہیں کہا. خدا کا مطلب ہوتا ہے فارسی کا لفظ خود بخود بنا ہوا، جس کے معنی اور مفہوم لفظ سے اللہ کی نسبت بہت محدود ہے. یعنی ایک لفظ ہے اللہ اور ایک ہے خدا. اب آپ خود سوچ لیں کہ اگر خدا اللہ کے لفظ کے برابر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنا یہ نام بھی ضرور قرآن میں لکھتے. نہیں لکھا، اللہ نے کہیں خدا نہیں لکھا. لیکن مرزا صاحب کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ اللہ سے بدل کے غلام احمد رکھ دیا گیا. یعنی اب جب مرزا کو اللہ نے اللہ بنا دیا تو نعوذ باللہ اب اس کو غلام احمد کے بجائے اللہ کہنا چاہیے. ایک مثال، جبکہ قرآن و حدیث تو اللہ تعالیٰ کے اس اعلیٰ اور ذاتی نام سے بالکل خالی ہے. یعنی کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو غلام احمد یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ اللہ سے بدل کر غلام احمد رکھ دیا. مرزا صاحب کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لفظ اللہ سے بدل کر غلام احمد رکھ دیا گیا، جبکہ قرآن و حدیث سے تو اللہ تعالیٰ کے اس اعلیٰ اور ذاتی نام سے بالکل خالی ہے. ہمیں کہیں بھی اللہ کا نام غلام احمد نہیں لکھا ہوا نظر آ رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے لیے اللہ ہی لفظ استعمال کیا ہے، یا پھر کہیں کیا تو رحمان اور رحیم کیا. اللہ تو کہیں بھی اللہ نے اپنے نام کی جگہ غلام احمد نہیں لکھا. میں نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مرزا صاحب کی کتب سے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن سے اتنی بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور بانی جماعت احمدیہ کے توحید کے بارے میں عقائد و نظریات یکساں نہیں ہیں. یعنی ہمارے عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا رب خالق اور مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور مرزا کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اللہ بنا دیا، یعنی میں بھی اللہ ہوں، میں بھی تمہارا سب کام کر کے دے سکتا ہوں، مجھے یعنی میں آل ان آل ہو گیا. جبکہ یہ رتبہ تو کبھی کسی نبی کو بھی نہیں ملا. کلمہ شہادت کے دوسرے حصے، کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں بھی جماعت احمدیہ اور اہل اسلام باہمی بالکل متضاد عقائد و نظریات رکھتے ہیں. ہمارے عقائد الگ ہے اور احمدیت کے یعنی قادیانیوں کے عقائد بالکل کنسپٹس علیحدہ ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عام احمدی سے جیسے مرزا صاحب کے دیگر عقائد چھپائے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جو نئی جنریشن ہے نا، ان میں سے کسی کو بھی یقین کریں مرزا کے مرنے کے بعد نا اس کی کتابوں کو چھپا دیا گیا تھا، اور وہ پمفلٹ پیش کیے جاتے ہیں جو مرزا کی شان میں لکھے گئے ہیں، اور مرزا کے ہاتھ کی تحریروں کو چھپا دیا گیا ہے. یہ حقیقت کہہ رہی ہوں، یہ میں آپ کو یقین کہہ رہی ہوں کہ جتنی میری سے ملاقات کروائی نا نو مسلم یعنی جو نو مسلم ہوئے تھے نا، قادیانیت سے مسلمان ہوئے، ان سے اب تک کوئی 4-5 کی میرے سے ملاقات کرائی گئی ہے الحمدللہ. اللہ نے ملوایا الحمدللہ، جماعت کے تھرو ملوایا میری. تو آپ یقین، یہ شبان ختم نبوت کی، آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ، یہ تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے. آپ لوگوں سے بات چیت کے دوران اسلام لانے کے بعد پتہ چل رہا ہے. ایک نے جو ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوئی ہیں، جن کو مسلمان ہوئے ہوئے بھی 1 مہینہ غالباً نہیں ہوا، اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہیں الحمدللہ، اور بہت وہاں کی مانی بھی شخصیت ہے، مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو کہتی ہیں میں تو یہ فیس بک پر اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ میں دیکھتی تھی، تو میں کہتی تھی یہ ایسا کیوں ہے. کہتی ہیں پھر میں نے اپنے جو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گئے. بھائی شمس صاحب جو کہ جرمنی سے غالباً مسلمان ہوئے ہیں، یعنی جرمنی سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں سے الحمدللہ مسلمان ہو کے آئے ہیں. اور ایسی بہت سے راہیل صاحب، یہ بہت سے لوگ ہیں مسلمان ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ باتیں نہیں بتائی گئی جو مرزا نے بکواس کی ہے. ہمیں تو جو مرزا کی شان میں ان لوگوں نے لکھی ہے نا، مرزا کے مرنے کے بعد بس وہی باتیں دکھائی جاتی ہیں، وہی پمفلٹس دیے جاتے ہیں. تو بہرحال
مرزا صاحب نے کس نوعیت کا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا یہ بتائیں، بلکہ عام طور پہ احمدی احباب کی جب کبھی کسی مسلمان سے گفتگو ہو تو وہ عموماً مرزا صاحب کے دعوے نبوت کا ہی سرے سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں. یعنی جب کوئی قادیانی آپ سے بات کرے گا وہ یہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم ان کو نبی مانتے، وہ کہتے ہیں وہ تو وہ امام مہدی تھے، وہ مسیح موعود ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، یہ وہی مرزا ہیں. اور یہ جو مسیح موعود کہا تھا کہ آئیں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ مرزا ہی تو ہے وہ، یہ لوگ کہتے ہیں. لیکن بعض حالات میں بات کھلنے پر دبے لفظوں میں مرزا صاحب کی نبوت اور رسالت کا ذلی اور بروزی کی قید کے ساتھ اقرار بھی کر لیتے ہیں. اور جب ہم لوگ مناظرہ کرتے ہیں ان سے تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی اس نے مرزا نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زور سے مجھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زور سے گلے لگوایا، اتنے زور سے گلے لگوایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے. اب جس نے یہ مرزا کے ہاتھ کی تحریر ہے، ثانیہ محمد کہتا ہے کہ ایک محمد پیدا ہوا کہاں پہ؟ سرزمین حجاز میں، جو کہ آمنہ بی بی کا اور حضرت عبداللہ کا بیٹا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تھے. اور ایک میں ہوں جو کہ چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، قادیان میں پیدا ہوا. تو اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میں بروزی نبی ہوں، نبی پاک میرے اندر آ چکے ہیں، سما چکے ہیں، اور میں ذلی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں. یہ اس کی اپنی تحریر میں بروزی اور ذلی دونوں کے لفظ استعمال ہوئے. تو مرزا صاحب کی نبوت اور رسالت کا ذلی اور بروزی کی قید کے ساتھ اقرار بھی کر لیتے ہیں. اچھا، جب یہ بات کرتے ہیں نا، جب یہ بات میں جھوٹا ہو جاتے ہیں نا کہ مرزا عیسیٰ علیہ السلام تو اب آئیں گے قرب قیامت میں اور امام مہدی بھی تب آئیں گے، جب یہ اس بات میں فیل ہو جاتے ہیں اپنے دعوے میں، پھر کہتے ہیں نہیں مرزا تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ مرزا صاحب نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت سے اعلیٰ اور حضرت سزم کے ہم پلہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مرزا نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام نبیوں سے ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں. مرزا صاحب نے اس دعوے تک پہنچتے ہوئے جو پالیسی اختیار کی اس سے بھی دیکھ لیجئے. ٹائم تھوڑا سا ہے. مرزا صاحب اپنے ابتدائی زمانے میں دیگر سب مسلمانوں کی طرح ختم نبوت پہ غیر مشروط ایمان رکھتے تھے، یعنی بغیر کسی شرط کے ایمان رکھتے تھے. یہ مرزا صاحب اپنے ابتدائی زمانے میں شروع میں، اور اس زمانے میں مرزا صاحب کا دعویٰ صرف ملہم من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے الہام پانے کا تھا. صرف یہ دعویٰ کرتا تھا شروع میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ الہامات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے دل میں بات ڈال دیتے ہیں. مرزا صاحب کے عقیدے پر چند عبارات جو اس نے لکھی ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے، جن کا ترجمہ ہے: کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے؟ یعنی ہمارے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کو مستثنا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں کسی کو یہ نہیں کہا کہ کوئی اور خاتم الانبیاء نہیں ہو سکتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح سے ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ انا خاتم النبی لا نبی آبادی لو کانا نبی آبادی لا کانا عمر. اللہ کے نبی نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. لیکن عمر فاروق نبی نہیں بنے تھے بلکہ وہ خلیفہ رسول تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے. اور وہ کون تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد نبی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مانگا. لیکن کہیں بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں انہوں نے کیا کہ میں نبی بن گیا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو لازم آتا ہے کہ وہی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کرے. یعنی اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب تو کسی کو نیا نبی آ ہی نہیں سکتا اور نبوت مل ہی نہیں سکتی، اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر پوشیدہ نہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیوں کر آوے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی نبوت منقطع ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حدیث میں لا نبی آبادی ایسا مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہیں تھا. اتنی دفعہ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے.
تو اب دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ بات بھی یہ ذکر کر رہا ہے اپنی کتابوں میں، لیکن اگر یہ بات مانتا ہے تو پھر یہ کہاں سے پھر نبی بن کے آ گیا؟ کچھ نہیں سمجھ آتی کہ کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے۔ ایسا غائب الدماغ آدمی دنیا میں نہیں دیکھا، اور اللہ نہ دکھائے اور اللہ تعالیٰ اس ملعون سے بھی جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جتنے ماننے والے ہیں ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو چن چن کر دفع دور کرے، ہمارے پاکستان سے، ہمارے اسلامی ممالک سے ان کو دفع دور کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کو خراب کرنے کے لیے جو ہے ہمت نہ دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ ربنا 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 آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو، ان سب کے گناہوں کو جو سب تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ تب تک موت عطا نہ فرمائیے گا جب تک جنت کی تیاری مکمل نہ ہو جائے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ جب ہماری جنت کی تیاری مکمل ہو جائے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب آپ سمجھیں کہ ہاں ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، تو اللہ عزت والی اور اللہ پاک شہادت کی آسان موت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین مبین پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے جو حالات اور حوادث ہیں، اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم پر کبھی اتنے حاوی نہ ہونے دینا جو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کبھی ان چیزوں سے گھبرائیں۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کو، اللہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو، یا اللہ پاک میری تمام کے تمام جتنی مینجمنٹ ہے ان کے گھر والوں کو، میرے گھر والوں کو، یا اللہ جتنے سن رہے ہیں ان سب کے گھر والوں کو، ان سے جڑے ہوئے ہر رشتے کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اللہ تعالیٰ دائمہ نافیہ عطا فرمائیے، ایمان کے ساتھ۔ یا اللہ سب سے زیادہ ضروری چیز ایمان ہے۔ اللہ کبھی ہم سے ایمان مت چھینیے گا، اللہ کبھی، اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انک انت الوہاب۔ یا اللہ کبھی بھی نہیں ہے، اللہ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، اللہ بعد اسلام کے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کفر بھی نہ لے کے آئیے گا۔ یا اللہ ہماری اپنی کے تمام جتنی نسل ہے، اولاد ہے، ان سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے قرآن کی حفاظت فرمائیے، ان کے دین کی حفاظت فرمائیے، ان کے کردار کی حفاظت فرمائیے، ان کو ہر طرح سے اپنی پناہ خاص میں رکھیے، ہر لمحے اپنی پناہ خاص میں رکھیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے، پاکستان کو سماجی ترقی عطا فرما دیجئے، پاکستان کو دین کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو ان کے قرضوں سے نجات دلوا دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کے حالات بہترین بنا دیجئے، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایسا حکمران عطا فرما دیجئے جو اپنی ذاتیات سے نکل کر پاکستان یعنی ہمارے ملک اور ہماری عوام کے لیے بہترین ہو۔ اے اللہ پاک آپ نے ہمیں بن مانگے حضرت عمر فاروق عطا فرمائے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اٹھے تھے۔ اللہ آج محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ہاتھ اٹھا کر آپ سے دعا فرما رہی ہے کہ اے اللہ
ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے۔ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے اللہ پاک سنبھال لیجئے، ہر طرح کے خطروں سے، ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے زلزلے سے، ہر قسم کے سیلاب سے پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پچھلے سال بھی سیلاب سے بہت تباہی اور بہت سی جانیں چلی گئیں۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ اب ہم پر رحم فرما دیجئے۔ جن گناہوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان گناہوں سے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چھڑا دیجئے۔ بے حیائی اور مہنگائی سے اللہ ان کو غارت فرما دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، ہم سب کو اللہ کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اس کے قرضوں سے نجات دے دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ایسے حکمران عطا فرمائیے جو واقعی پاکستان کو اس پورے کے پورے طوفان سے نکال دیں۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ کوئی اپنے سے ڈرنے والا حکمران عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرما دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان پر رحم فرما دیجئے۔ جس طرح تو اپنے قرآن کی حفاظت فرما رہا ہے اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرما دیجئے۔ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، میرے خاندان میں اور آپ ان سب کے خاندان میں یا کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ عائشہ کو، سونیا کو، رقیہ کو، ڈاکٹر انم کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جنہوں نے پیپر دیے ہیں، دینے والے ہیں، دے رہے ہیں، ان کو پیپروں میں جو ہے 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو، ڈاکٹر عمیر کو، یا اللہ فاطمہ کو، حفصہ کو، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جتنے لوگ پیپر دے رہے ہیں، ندا عظما، یا اللہ جتنے لوگ پیپر دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، ان میں جن کی مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کے بچوں کو بھی اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو بھی، ہمارے گھرانے کو بھی، اور جو سن رہے ہیں ان سب کو، ان کے گھرانے کو بھی دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین کریم روزی عطا فرما۔ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو بہت بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلیہ اعظم کو، شہناز کو، اہلیہ عاشق کو اپنا گھر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی بھی میری میٹنگ ہے، مینجمنٹ ہے یہ، اور جتنے سننے والے ہیں ان کو، اور تمام کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ تمام علماء حق، علماء دین، علماء پاکستان کو، اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، یا اللہ پاک ہمارے حضرت جی کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ مولانا فضل الرحیم صاحب کو، اور یا اللہ سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیر اور نازیہ کو اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بچیوں کی مائیں اس محفل میں بیٹھی ہیں یا جو بچیاں بیٹھی ہیں ان سب کے لیے بہترین دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بینش حفیفہ، مانور بنات سرور، فخر عبد المتین، یا اللہ مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، ان سب کے بہترین رشتے عطا فرما دیجئے، بہترین زوج عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم پہ رحم فرما دیجئے، اس دین کے کام میں برکت عطا فرما دیجئے، اس کام میں اللہ تعالیٰ بہترین برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کی صبح تک ہمارے بچوں کے ذریعے، یا اللہ ہماری نسلوں کے ذریعے اس کام کو قبول فرما لے، اس کا انتظام فرما دے، اس گھر کو اور ان سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ اسلام کا ممبر بنا دیجئے، اسلام کا قلعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان باتوں سے، ان چیزوں سے جس سے ہماری جہنم کا فیصلہ ہوا ہے،
اللہ ہمیں اس سے توبہ کی توفیق عطا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، ہمارے جو والدین رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک جن کے جو مرحومین ہیں ان سب کی اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ اس ساتھ زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قطر کے حکمران اور طیب اردگان صاحب کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، چار چپیرے ان کی حفاظت فرمائیے، اور نیک ارادوں پر ان کو استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔